اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا لحد میں آئے لحد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا. حر نے کہا کہ جنگ ہو باطل کی حق سے جب، مت راستہ تلاش کرو درمیان کا. حاضر خدمت ہوں میں سید نظر فاطمہ، پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج لے کر، اور سلسلہ در سلسلہ ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے چوتھے محرم کے مرحلے تک، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان کے استقبال کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر الجزا. درمیان میں ایک مرتبہ حق بنتا ہے کہ آپ کا شکریہ ایک مرتبہ ادا کیا جائے کہ آپ وہ باتیں جو کتابوں میں موجود تو ہیں مگر ہمارے گریہ کو بڑھانے کے لیے ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہیں، ان کا ذکر آپ کر رہی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بس مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کریں. الہی آمین. خیر، آپ نے کل گفتگو تمام کی تھی عمر سعد کی، جو گفتگو امام حسین علیہ السلام سے ہو رہی تھی، اس پر کہ اس نے امام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں گا اور پوچھوں گا کہ کیا میں آپ کو یہیں پر رکھوں نظر بند اپنے سامنے، یا پھر جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کہیں اور جانا ہے تو آپ کا راستہ چھوڑ دوں. تو جیسا اس نے کہا تھا، کیا اس نے خط لکھا ابن زیاد کو؟ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. ہم اور آپ تیسری محرم کی گفتگو کر چکے اور اب چوتھی محرم تک ہم پہنچے ہیں، جہاں ایک طرف ہمیں امام حسین کا یہ کردار نظر آ رہا ہے کہ ظالموں کو بھی، باطل پر عمل کرنے والوں کو بھی اپنے قریب بلانے سے گریز نہیں کیا. بالکل. یعنی ایک صفت امام حسین کی یہ نظر آتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ نہیں پلٹے گا، اسے بھی بلا کر اپنی حجت تمام کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آتے ہی ہیں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، ان کا آنا نہ آنا ان کا اپنا اختیار. بالکل صحیح. اب جیسا کہ کل ہماری گفتگو یہاں پر رکی تھی کہ ابن سعد نے کہا کہ میں پوچھوں گا ابن سعد سے. اس نے خط لکھا بھی. اچھا. یعنی کوفے سے، یعنی وہ دھوکے بازی نہیں کر رہا تھا، اس نے واقعاً لکھا خط. ہاں، اس نے خط لکھا. یہاں ابن سعد نے خط لکھا، وہاں دوسری طرف ایک خط اور بھی گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کس کا گیا ہوگا. خلی جو دیکھ رہا تھا. ہاں. ابن زیاد کے پاس 2 لیٹر پہنچے. اچھا. ابن سعد کا پہنچا اور خلی کا بھی پہنچا. ابن سعد کا پہلے پہنچ گیا، اور ابن سعد نے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر اسے بہت غصہ آیا ابن زیاد کو، اور اس نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا کہ میں نے تجھے لشکر کا سالار بنا کر وہاں پہ رکھا ہے کربلا میں، اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تو ہر چھوٹی بڑی بات کو جو ہے وہ خط کے ذریعے سے پوچھے گا، تو اب تو بار بار خط نہیں لکھنا مجھے، یہ بار بار خط لکھ کر مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھنا نہیں. تجھے صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ تو ہر طرح سے حسین کی زندگی کو محال کر، یا تو بیعت لے لے یا اس کا سر دے دے. ختم کر. ہاں، بس یہ 2 ہی کام میں سے ایک کام تجھے کرنا ہے، اس بات پہ تجھے رکھا گیا. یہ ایک لیٹر آ گیا، جواب آ گیا، جواب ابن سعد کے پاس آیا. مگر جب خولی کا خط پہنچا، اور خولی کے خط میں یہ لکھا ہوا تھا، خولی کہہ رہا ہے ابن زیاد کو کہ آپ نے تو اب یہ، اس نے کیونکہ آقا تھا ابن زیاد خولی کا، تو پھر وہ آپ جناب کہہ رہا ہے بہرحال کہ تو نے تو اسے رکھا ہے سردار بنا کر، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو رات کی تاریکی میں ملتا ہے، امام کے تو قدم چومتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی شکایت کرتا ہے کسی کی تو بڑھا چڑھا کے کرتا ہے، تو یہ تو قدموں کو چومتا ہے، یہ تو بڑی نرمی سے امام حسین کے ساتھ پیش آ رہا ہے. تو ایک کام کر، اسے ہٹا دے، مجھے سالار بنا دے. مجھے سالار. دنیا پرستی نا، ہر انسان عہدہ چاہتا ہے، کرسی ہر انسان کو چاہیے، ہے نا. تو خلی کا بھی یہی تھا کہ مجھے بس کسی طرح سے یہ کرسی مل جائے اور اسے ہٹا دیا جائے، معزول کر دیا جائے. اور اس نے باقاعدہ یہ لکھا کہ یہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے. جب ابن زیاد نے خلی کا خط پڑھا کہ یہ ابن سعد امام حسین سے نرمی سے پیش آ رہا ہے، بڑا غصہ آیا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور پھر اس موقع پر اس نے ایک خط اور لکھا ابن سعد کو. اور ابن سعد کے پاس 4 محرم ایک لیٹر آتا ہے، اور اس لیٹر کا موضوع یہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو امام حسین کے ساتھ نرمی اختیار کر رہا ہے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جتنی سختی ہو سکتی ہے اتنی سختی کرنا، اور اس سختی کی ابتدا یہاں سے ہوگی کہ اب تجھے فرات کے پانی پر
پہرا لگانا ہے، نہر فرات پر ایسے پہرے لگانا کہ لشکر امام حسین تک، خیام امام حسین تک پانی کی ایک بوند نہ پہنچے۔ 4 محرم یہ خط ابن زیاد کا ابن سعد کے پاس آتا ہے کہ پانی بند ہو جانا چاہیے، اور یہ خط پڑھنے کے بعد اب ابن سعد امام حسین کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو میری جان چلی جاتی ہے، اور اگر میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں، آپ پر سختی نہیں کرتا ہوں، تو پھر میری حکومت چلی جاتی ہے، میری سرداری چلی جاتی ہے، لہٰذا اب میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں۔ تو کیا یہ جو خط آیا تھا ابن زیاد کی طرف سے خلی کی چغلی کرنے کے بعد، ہاں، کہ تم اب سختی سے کام لو حسین کے ساتھ، یہ خط ہی وجہ تھا کہ جہاں ایک طرف وہ تھوڑی سی نرمی دکھا رہا تھا، کافی حد تک مولا کی بات ماننے پر بھی تیار ہو گیا تھا کہ آپ کا راستہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک طرف تو یہ نرمی ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم مصر عاشور جو اس نے اتنے مظالم ڈھائے وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی تبدیلی اس خط کی وجہ سے آئی؟ ایک وجہ یہ خط تھی، جی۔ دوسری وجہ یہ ابن سعد کو ابن زیاد نے شہر رے کی لالچ دی تھی۔ یہ جو لالچ تھی نا کہ ایک شہر کی پوری حکومت اسے مل جائے گی، پورا اس کو یہ حاکم بنا دیا جائے گا، اس لالچ کی وجہ سے دیکھیں انسان کی جب دنیا پرستی میں بڑی اس کی زندگی بسر ہونے لگے اور دنیا کی لالچ آ جائے، امیر المؤمنین نے فرمایا نا ایک مقام پر کہ 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب علم، ایک طالب دنیا، تو طالب دنیا جب کوئی بن جائے تو پھر وہ سیراب نہیں ہو پاتا۔ ابن سعد کو طالب دنیا بنا دیا گیا تھا اور اسے لالچ دی گئی تھی کہ تجھے شہر رے کی حکومت دی جائے گی۔ یہ جو لالچ اس کے اندر تھی اس نے مجبور کیا کہ وہ امام حسین پر مسلسل ستم ڈھائے۔ اب یہ ایک حالت ایسی تھی یہاں پر ظالموں کی، ابن زیاد کی، ابن سعد کی، خولی کی 4 محرم، تو امام حسین نے جب اپنی تنہائی پہ نظر کی کہ وہ سب ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا پرستی میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ نواسۂ رسول کے خلاف منصوبہ بندی پہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو تنہائی میں اکثر انسان کو دوست یاد آتا ہے۔ بہت عمدہ، جی۔ آقا حسین کو بھی اپنے دوست کی یاد آئی، جس کو ہم اور آپ حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتے ہیں، اور مولا نے حبیب ابن مظاہر کو 4 محرم کو خط لکھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 4 محرم حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا، اور جب خط حبیب ابن مظاہر نے پڑھا ہے تو بقول شاعر ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا لشکر اعدیٰ سے آ کر کہ ملا جو کوفے میں مجھ کو حسین کا نامہ، میری نگاہ نے تحریر کا لیا بوسہ، لکھا ہوا تھا کہ گھیرے ہیں دشت میں اعداء، پے جہاد میں گھر بار چھوڑ کر آیا، اور جب آیا تو کیا ہوا، قدم کو چوم لیا کربلا کی وادی نے، سلام بھیجا 2 عالم کی شاہزادی نے، اور یہ ناز کیا اپنے اوپر کہتے ہوئے کہ حسین والا ہوں، مجھ کو حبیب کہتے ہیں۔ اور یہی حبیب ابن مظاہر امام حسین کے خط کو دیکھتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر ان کے گھر میں جو حالات ہوئے، ان کی بیوی کے ساتھ جو باتیں، وہ سب مجلسوں میں ہم سنتے ہیں۔ ہاں، جو اکثر ہم نہیں سنتے ہیں کہ خط پہنچنے کے بعد جو بیوی سے بات ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایک درمیان میں چھوٹی سی بہت خوبصورت سی بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا تھا اور پھر بازار میں نکلے اس خط کے ساتھ۔ جب بازار میں نکلے تو مسلم ابن اوسجا کو دیکھا۔ اچھا، مسلم ابن اوسجا کو دیکھا، وہ مہندی خرید رہے تھے۔ مسلم ابن اوسجا کے قریب آئے، آ کر کہتے ہیں، یہ 4 محرم کی بات ہے، جی جی، آ کر کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہ دیکھو نا حبیب، بال بہت سفید ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، کیونکہ مسلم ابن اوسجا کافی عمر دراز تھے، ضعیف تھے، تو خضاب لگانے کا ارادہ ہے، لہٰذا خرید۔ حبیب ابن مظاہر رونے لگے، رو کے کہتے ہیں مسلم ابن اوسجا، تم یہاں بالوں کے خضاب کے لیے پریشان ہو؟ یہ نامہ آیا ہے میرے پاس میرے آقا حسین کا، کرب و بلا کی سرزمین پر آقا کو چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا ہے، کیا تم میرے ساتھ، میں کربلا کے لیے روانہ ہو چکا ہوں، چلنا چاہو گے؟ کیا تم بھی چلو گے؟ مسلم ابن اوسجا نے وہاں سب کچھ چھوڑا، اب کوئی خضاب یاد نہیں ہے، اب کوئی جوانی یاد نہیں ہے، اب کوئی حسن یاد نہیں ہے، اس لیے کہ جو جان لیتے ہیں نا کہ حسن صرف اہل بیت کی محبت ہے، بے شک
ہاں دنیا کی سب سے حسین چیز اہل بیت کی ولایت ہے، تو پھر ان کو دنیا کا کسی حسن سے لینا دینا نہیں ہوتا. بے شک، بھول بے شک، گئے خضاب بے کو. شک. حبیب ابن مظاہر کا ساتھ پکڑا اور یہ دونوں اب کربلا کے لیے روانہ ہوئے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ 4 محرم کو خط ملنے کے بعد نکل گئے تھے. 5 محرم یہ دونوں کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے. یعنی 4 محرم کو خلاصہ یہ کہ ایک طرف دشمن اپنی منصوبہ بندی کر رہا تھا، دوسری طرف امام حسین کے دوست اب روانہ ہو چکے تھے امام حسین سے ملاقات کرنے. یعنی یہ بات اکثر ہم نہیں سنتے ہیں، مگر جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم ابن اوسجا ایک ساتھ کربلا پہنچے تھے. جی مسلم ابن اوسجا کوفے میں موجود تھے جب جناب مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی کی شہادت ہوئی، تو وہاں وہ اس وقت وہ بھی تھے، لیکن دشمنوں سے بچ کر وہ وہاں سے نکل گئے تھے. اور پھر امام حسین کے کربلا کے راستے میں ساتھ میں نہیں تھے، بلکہ وہ 5 محرم کو حبیب ابن مظاہر کے ساتھ پہنچے. بالکل. تو خواہر جو خط بھیجا تھا ابن زیاد نے عمر سعد کے نام کہ جتنی سختی کر سکتے ہو حسین پر کرو، اس پر عمل کرنا اس نے کب شروع کیا؟ اس پر عمل پھر 5 محرم کو شروع ہوا تھا، اور یہ 5 محرم کو جو اس نے کیا ہے وہ انشاءاللہ 5ویں تاریخ کے جب ہم حالات پڑھیں گے تو اس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پھر اس نے 5 محرم کو کیا کیا اور کیا کچھ منظر تھا 5 محرم کا کربلا کی سرزمین. جزاک اللہ خیر. عزیزان محترم، 4 محرم کی گفتگو آج ہماری یہیں پر مکمل ہوتی ہے. پروگرام کربلا کی تاریخ میں آج کے اعتبار سے، جہاں ہم نے دیکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب مسلم ابن اوسجا جیسے وہ لوگ جو امام کی محبت میں سرابور تھے، سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، اگر انہی کی طرح ہم بھی محبت امام میں ڈوبے ہوئے ہوں تو کتنی دور ہوں اپنے امام سے بظاہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فقط ایک بار لبیک یا حسین کہنے کی ضرورت ہے، اور پھر انشاءاللہ شہداء میں ہمارا نام، ان کے ساتھ ان کے ناصرین میں ہمارا نام شمار ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ 5ویں محرم کی گفتگو لے کر ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون. پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت، پیغام حسینیت. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں ودا. فی امان اللہ.